رمضان 2026 کی آمد ہو چکی ہے اور ہر آنے والے رمضان کی طرح اس رمضان کے اندر بھی شدت میں اضافہ دیکھا جائے گا۔ یہ جو شدت میں اضافہ ہے یہ عبادات کے اندر نہیں بلکہ ہمارے رویوں کے اندر آتا جا رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہمارے ملک کے اندر ساہوکار ہیں انہوں نے اپنے گوداموں کو ان چیزوں سے بھر لیا ہوگا جن کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں رمضان کے اندر اور ان کا سیزن لگ جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، انہوں نے اپنے کیمروں کو تیار کر لیا ہوگا۔ وہ لوگ جو افطار اور لیوش سحر پارٹیز کرتے ہیں انہوں نے بکنگز کرا لی ہوں گی۔ جو ٹی وی چینلز ہیں ہمارے ملک کے اندر انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن وارز کی تیاری کر لی ہوگی۔ یہ جو ریٹنگز کی جنگ لگتی ہے ہر سال رمضان کے مہینے میں اس کی بھی تیاری کر لی گئی ہوگی۔ تو ہم نے سوچا کہ اس رمضان ایکسٹرا ویگینزا میں آپ کو یہ بتائیں کہ جس خطے کے اندر ہم رہتے ہیں اس کے اندر تاریخ کے اندر رمضان کو کیسے گزارا جاتا تھا۔ یہ جو روزہ ہے یہ اسلام کے 5 ستونوں کے اندر شامل ہے، یعنی کہ پچھلے 1400 سال سے رمضان کے روزے مسلمان رکھا کرتے تھے ساری دنیا کے اندر۔ مگر شاید اس ماڈرن ٹائم سے پہلے رمضان کے آنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انسان مسلمان اپنے فیتھ کو ٹیسٹ کریں، اپنی انڈیورنس کو ٹیسٹ کریں۔ رمضان کا روزہ آج کے دن صرف بھوک کا نہیں بلکہ شاید اٹینشن کا روزہ ہوتا ہے۔ پہلے زمانوں میں ایسے نہیں ہوا کرتا تھا۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ یہ جو آج کا ماڈرن رمضان ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، آج کل تو رمضان کو ٹی وی پہ چلایا جاتا ہے، مگر ایک زمانہ آج سے پہلے اس خطے کے اندر ایسا ہوتا تھا جب رمضان کے اندر بھوک ہوا کرتی تھی، افلاس ہوا کرتا تھا۔ میں آپ کو دلی سلطنت کے زمانے میں لے کے چلتا ہوں، یہ تو ارلی مغلز کا زمانہ ہے۔ یہ جو زمانہ تھا اس زمانے میں بھی دلی، لاہور، آگرہ بڑے شہر سمجھے جاتے تھے، خاصی تعداد میں اس میں لوگ رہا کرتے تھے، مسلمان رہا کرتے تھے۔ ہمیں جو تواریخ سے پتہ لگتا ہے وہ یہ پتہ لگتا ہے کہ رمضان کے روزے کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں کھولا جاتا تھا جس طرح سے آج ہم کھولتے ہیں، جس طرح سے آج ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب روٹی مل جائے تو بڑی بات ہوتی تھی، یہ وہ زمانہ تھا جب پانی مل جائے تو بڑی بات ہوتی تھی۔ کھجور جو آج کل سٹیپل ہے ہر گھر کے اندر روزے کا، کھجور صرف ان علاقوں میں اویلیبل ہوتا تھا جو کوسٹل علاقے تھے انڈیا کے، اور اگر یہ نارتھ انڈیا میں کہیں پہ مل بھی جاتا تھا تو انتہائی زیادہ مہنگا ہوا کرتا تھا۔ خانقاہیں، درگاہیں، مسجدوں میں البتہ کھانے پینے کا بندوبست ہوا کرتا تھا، مگر حکومت کی طرف سے کسی قسم کی پیٹرنیج نہیں تھی رمضان کے مہینے میں۔ اس کے باوجود ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ افلاس بھی تھا، قید بھی آتے تھے، بھوک بھی تھی، لوگ روزے رکھا کرتے تھے۔ روزوں کے بارے میں زیادہ تحریریں ہمیں اس لیے نہیں ملتی کیونکہ اس کو شاید ایک عبادت سمجھ کے گزارا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ لکھنا، اس کے بارے میں کوئی بڑا ڈسپلے کرنا، کوئی ایسی بات کرنا کہ جی ہم نے روزے رکھے بڑی بات ہے، یہ ہمیں تاریخ کی کتابوں سے نہیں ملتا۔ چلتے چلتے مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہوتی گئی انڈیا کے اندر اور گریٹ مغلز کا زمانہ آ گیا، اکبر اور شاہ جہان کا زمانہ آ گیا۔ اس زمانے کے اندر جو حکومت تھی مسلمانوں کی انڈیا کے اوپر، اس نے اپنی گرفت کو مضبوط کر دیا۔ بڑے شہروں میں جو کھانے پینے کے آئٹمز تھے ان کی اویلیبلٹی کو تھوڑا سا زیادہ کر دیا، مگر ابھی تک جو گاؤں کی زندگی تھی وہ بالکل تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ فرق یہ پڑ گیا تھا کہ یہ جو گریٹ مغلز تھے انہوں نے بڑے بڑے کورٹس بنائے، یعنی کہ ان کے جو دربار تھے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ امیر لوگ جو تھے وہ بہتر کھایا کرتے تھے، غریب آدمی کو پھر بھی روٹی، دال، سبزی مل جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں حکومت نے لنگر کا ایک سسٹم شروع کیا، کچھ سٹائپنڈ بھی دیا کرتے تھے غریبوں کو، مگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ پھر بھی ایک انڈیورنس کا ٹیسٹ تھا۔ شدید گرمی ہوا کرتی تھی، ظاہر ہے کہ بجلی نہیں تھی، پنکھے نہیں ہوا کرتے تھے، اور لوگ اس کو اپنی ایک مذہبی اوبلیگیشن سمجھ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس زمانے سے، یعنی گریٹ مغلز کے زمانے سے، کہ جو امیر عمرا مسلمان تھے ان کے اوپر ایک سوشل پریشر بھی ہوا کرتا تھا روزے رکھنے کا۔ آگے چلتے جی، مغل کمزور ہوتے گئے، انگریزوں کی انٹری شروع ہو گئی۔ جب انگریزوں کی انٹری شروع ہوئی تو 2 بڑے واقعات ہوئے ہندوستان کے اندر۔ پہلا واقعہ جو تھا وہ چلیسا فیمن تھا، یعنی کہ وہ قحط جو 1783 سے 1784 میں آیا، اور یہ نارتھ انڈیا کے علاقے میں آیا، یعنی وہ علاقہ جہاں دلی کا شہر تھا، لاہور تھا، آگرے کا شہر تھا۔ اور اس کے فوراً بعد 2012 جس کو سکل فیمن کہتے ہیں، یہ دکن میں، گجرات میں، راجستھان میں آیا۔ مانسون فیل ہو گئی، کراپس فیل ہو گئے۔ بھوک جو ہے وہ رمضان میں ہی نہیں ساری سال بھوک ہوا کرتی تھی، لوگوں کی لاشیں پڑی ہوتی تھی بھوک سے جو مر جاتے تھے سڑکوں کے اوپر۔ ہنگر جو تھی، بھوک جو تھی، وہ فورس تھی، چوزن نہیں تھی۔
اب یہ وہ زمانہ تھا جب واقع ہی رمضان کا روزہ رکھنا ایک انڈیورنس کا ٹیسٹ تھا، اس کے علاوہ ایک فیتھ کا بھی ٹیسٹ تھا۔ مورل پریشر اس زمانے کے اندر پہلی دفعہ ہمیں کتابوں کے اندر ملتا ہے جو امیر لوگوں کے اوپر تھا، مسلمانوں کے اوپر، کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ رمضان جو ہے وہ کوئی انسپریشنل نہیں ملتا ہمیں ان تحریروں کے اندر، بلکہ ایک بروٹلی آنیسٹ مہینہ ملتا ہے جس کے اندر لوگ بھوک کو بھی برداشت کیا کرتے تھے، گرمی کو بھی برداشت کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ لوگ خاموش رہا کرتے تھے۔ روزے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے حکم الہی کو فالو کرنا ہے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ روزہ رکھ کے اعلان کرتے پھریں کہ جی ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد پوسٹ 1857 جنگ آزادی کا زمانہ آ گیا، غالب کا زمانہ آ گیا۔ ایلیٹ کلچر جو تھا ہندوستان کے اندر، اس کو انگریزوں نے نیست و نابود کر دیا۔ جو غربت تھی وہ جگہ جگہ پھیل گئی۔ یہ جو ہم جنگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، 1857 کے اندر بہت بڑی کوشش کی ہندوستان کے لوگوں نے آزادی کی۔ 1857 میں بھی ویسے رمضان آیا ہوگا۔ غالب اور اس کی دنیا وہ تھی جہاں پہ جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو، روزہ اگر نہ کھائے تو لاچار کیا کرے۔ جو ہمیں پتہ چلتا ہے اسپیشلی غالب کے خطوط سے، رمضان کے مہینے میں اور بھی لوگ جو لکھ رہے تھے اس ٹائم پہ، فوڈ اسکیرسٹی تھی، کھانا پینا ملنا انتہائی زیادہ نایاب تھا۔ لوگ افطار جو پہلے عمرہ ہوسٹ کیا کرتے تھے، یعنی کہ زیادہ پیسے ہوتے تھے تو وہ لوگوں کو بلایا کرتے تھے، یہ کلچر تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ مگر یہ جو سوشل ججمنٹ ہے رمضان کے مہینے میں، اس کے بارے میں ہمیں کئی جگہ پہ اس کی ریکارڈ ملتا ہے کہ لوگوں کو جج کیا جاتا تھا اگر وہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ جو مذہب اور موریلٹی کے ٹھیکیدار ہیں، یہ اس زمانے سے انڈیا کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جو روزمرہ کی زندگی تھی 1857 کے بعد، وہ ایک مورل سکروٹنی کے اندر آتی تھی۔ غالب کے خطوط سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ غالب شوقین آدمی تھے، تو تاش وغیرہ کچھ پتے وغیرہ کھیلا کرتے تھے، تو ان کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا اگر وہ رمضان کے مہینے میں یہ کام کیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ مورل پولیسنگ جو تھی وہ زندگی کی ٹینشن کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ مگر جو ساری بات ہم نے آپ کو سنائی، یعنی کہ ہم نے آپ کو دلی سلطنت سے لے کے تقریباً ماڈرن ٹائمز، نیشن سٹیٹس کے ہم قریب لے گئے، کسی بھی جگہ پہ کسی ایک شخص کی تحریر میں بھی رمضان کے اوپر ڈیٹیل میں نہیں لکھا گیا۔ اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ یہ ایک روز مرہ کی زندگی کا حصہ تھا جیسے باقی مہینے تھے۔ اس مہینے کے اندر لوگ کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ انورڈ، اپنے اندر دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ روزہ رکھتے تھے تو برداشت کرتے تھے، نمازیں وغیرہ پڑھتے تھے، مگر وہ یہ کوشش نہیں کیا کرتے تھے کہ ان کی یہ جو تکلیف ہے جو یہ حکم الہی کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس کا کوئی بہت زیادہ اعلان کیا جائے۔ اچھا جی، اب آپ کو 1900 اور 1930 یعنی 1900 اور 1930 یہ جو ارلی ماڈرن ٹرانزیشن ہے رمضان کی، اس کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ابھی آپ کو ایسے سموسوں اور پکوڑوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ پرنٹ کلچر ایکسپینڈ ہو گیا، اربن مارکیٹس ڈیپن ہو گئی۔ پہلی دفعہ ہمیں روح افزا کا ذکر ملتا ہے 1906 اور 1907 میں۔ روح افزا ایجاد کیا نو دلی کے اندر۔ آج انڈیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی روح افزا کے بغیر افطار جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب بازاروں کے اندر ہمیں دکانیں نظر آتی ہیں جہاں پہ رمضان کے اندر افطار اسپیسیفک آئٹم بکنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ جو وقت تھا 1900 سے لے کے 1947 کا، اس کے اندر ظاہر گاڑی ایجاد ہو گئی تھی، الیکٹریسٹی آ گئی تھی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایجاد ہو گئی تھی، اور رمضان آہستہ آہستہ ماڈرن رمضان کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ جو دو چار باتیں آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تاریخ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ لوگ روزے رکھا کرتے تھے، بہت سے لوگ ویسے نہیں بھی رکھا کرتے تھے۔ جنگیں بھی لڑی جاتی تھیں رمضان کے مہینے کے اندر، کسی قسم کا کوئی سیز فائر بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایون اگر دو مسلم فوجیں آپس میں لڑائی کر رہی ہیں تو رمضان کے مہینے میں بھی جنگ جاری رہتی تھی۔ جو بادشاہ تھے، امیر لوگ تھے اس زمانے میں، ان کے دسترخوان بڑے ہوتے تھے، لیوش ہوتے تھے، مگر کوئی پرفارمنس اکانومی نہیں تھی اس زمانے کے اندر۔ رمضان کے اندر یہ جو ایکسیس کا کلچر ہے یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ جو سٹیپلز کا ہمیں پتہ چلتا ہے پرانے رمضان میں، پانی، کھجوریں جو افورڈ کر سکتے تھے، گندم، چاول اور گیہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو رمضان کے اندر لوگ
کھایا کرتے تھے. دالوں کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا, اور جو اس زمانے کے اندر اینشنٹ شربت جو ہوا کرتے تھے, بادام کے اور مختلف شربت, ان کا استعمال کیا جاتا تھا. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ لاؤڈ سپیکروں پہ سحری اور افطار کا اعلان نہیں کیا جاتا تھا. ہوتا یہ تھا, آج بھی شاید ہوتا ہے کچھ علاقوں میں, کراچی کے اور شاید لاہور کے بھی, کہ فجر کے وقت جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس میں ڈھول بجانے والے آیا کرتے تھے اور اعلان کیا کرتے تھے کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے. لیٹ مغل زمانے میں اور انگریزوں کے زمانے میں البتہ ایک ٹریڈیشن تھی کہ بڑے شہروں کے اندر توپوں کو چلایا جاتا تھا افطار کے ٹائم, تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ افطار کا ٹائم ہو چکا ہے. اچھا جی, تھوڑا سا آپ کو آپ کے پکوڑے, سموسے, دہی بلوں کے بارے میں بتاتے چلیں. 1800 سے پہلے کے زمانے میں فرائنگ ضرور ہوا کرتی تھی, کیونکہ لوگوں کو یہ آئیڈیا تھا کہ اگر آپ تیل کے اندر کوئی چیز بنائیں تو وہ مزے کی بنتی ہے. مگر گھی انتہائی زیادہ مہنگا ہوا کرتا تھا, غریب آدمی کی پہنچ نہیں تھی کسی فرائیڈ آئٹم کی طرف. رمضان کے علاوہ بھی لوگ شاید اوکیجنلی چیزوں کو فرائی کر کے کھایا کرتے تھے, مگر کھانا جو تھا کبھی بھی تاریخ میں رمضان کی آئیڈینٹی نہیں ہوا کرتا تھا, ایک لگژری ایکٹیویٹی تھی. یعنی امیر لوگ کبھی کبھار چیزوں کو فرائی کر لیا کرتے تھے, مہنگے کھانے کھا لیا کرتے تھے. رمضان کے اندر کوئی خاص اہتمام ہمیں نہیں ملتا, مگر 19ویں صدی کے آتے آتے جب اربن انڈیا کے اندر تیل کی جو سپلائی ہے وہ انکریز ہو گئی, آئل پریسز انکریز ہو گئی, تو زیادہ تر شہروں میں اب ہمیں گھی اور تیل کا استعمال نظر آتا ہے. اور بازار کلچر جو تھا ہندوستان کے اندر, یہ ہمیں 19ویں صدی کے بعد نظر آتا ہے کہ بازاروں کے اندر رمضان کے اور کھانے پینے کے آئٹم ملا کرتے تھے. اس سے پہلے کے زمانے کے اندر ریسٹورانٹس, ہوٹلز نہیں ہوا کرتے تھے جہاں پہ آپ 200 روپے دے کے جو ہے وہ پکوڑے منگا لیں. تراویح کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ اس زمانے میں جو تراویح ہوا کرتی تھی وہ لمبی ہوا کرتی تھی, فزیکلی ڈیمانڈنگ ہوا کرتی تھی. بہت تھوڑے لوگ تراویح کے اندر شامل ہوا کرتے تھے. مسجدوں کے اندر کبھی کبھی رکعت کو چھوٹا کر لیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو, بیٹھنے کی اجازت ہوا کرتی تھی تراویح کے اندر. تمام باتیں ہمیں تاریخ کی کتابوں سے ملتی ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ سننا چاہتے ہیں شاید وہ یہ ہے کہ عید کیسے منائی جاتی تھی. آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا کے اندر, جس خطے سے ہمارا تعلق ہے, تاریخ میں کبھی بھی ایک دن عید نہیں منائی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو چاند کو دیکھنے کا سلسلہ تھا وہ لوکل ہوا کرتا تھا. یعنی اگر ایک گاؤں سے 15 میل دور دوسرا گاؤں ہے تو دونوں میں بھی 2 مختلف عیدیں ہو سکتی تھیں. جب ایک شہر میں یا دلی کے اندر یا لاہور کے اندر چاند کو دیکھ لیا جاتا تھا تو گھوڑوں پہ لوگوں کو بھیجا جاتا تھا, ڈرمز یعنی ڈھول بجائے جاتے تھے. مسجدوں کے اندر جو لوگ جایا کرتے تھے نماز کے لیے ان کو بتا دیا جاتا تھا, اور مارکیٹس کے اندر شام کے ٹائم جو لوگ جمع ہوتے تھے وہ آپس میں بتا دیتے تھے کہ کل عید ہے. مگر ایسے بھی ہمیں ملتا ہے ہسٹوریکل لٹریچر, اس کے اندر لکھا ہوا کہ لوگوں کو کئی دفعہ عید کے دن صبح 11 بجے پتہ چلتا تھا کہ آج عید ہے. جب کوئی رائڈر وہاں پہنچتا تھا یا کوئی ایسا شخص جو کسی بڑے شہر سے آ رہا ہوتا تھا وہ بتاتا تھا کہ آج عید کا دن ہے. یعنی عید ہمیشہ ہمارے خطے کے اندر ایک سرپرائز ہوا کرتی تھی, کبھی بھی ایک کیلنڈر ایونٹ نہیں ہوا کرتی تھی. عیدی کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں کہ ہسٹوریکلی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیش کبھی بھی نہیں دیا جاتا تھا. مٹھائیاں دی جاتی تھیں, کپڑے دیے جاتے تھے, اور کھانے پینے کی چیزیں بھیجی جاتی تھیں. بچوں کو اور جو ملازم ہوتے تھے گھر کو, وہ لوگ جو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتے تھے, اور وہ لوگ جو آپ کے رشتہ دار تھے, جو لوگ غریب تھے, ان کو ان چیزوں کو دینے کی ایک ٹریڈیشن تھی جس کو عیدی کہا جاتا تھا. اب تو وہ چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 100 کی گڈی ہونی چاہیے. کوئی ایکسپیکٹڈ اماؤنٹ نہیں ہوا کرتا تھا, کوئی سوشل کمپیریزن نہیں تھا کہ یہ زیادہ عیدی دیتا ہے ماموں اور یہ خالو جو ہے یہ کم پیسے دیتا ہے. انسٹاگرام کے اوپر بھی ویسے عیدی کو فلیکس نہیں کیا جاتا تھا. چلتے چلتے ملک بن گئے, پاکستان بن گیا, اور پھر چلتے چلتے 1990 2000 یعنی 1990s اور 2000 کا دور آ گیا. سیٹلائٹ ٹی وی کا دور آ گیا. رمضان جو ہے وہ مونیٹائز کر دیا گیا. جو رمضان کے اندر کنٹینٹ بننا تھا وہ ایک کمپٹیشن بن کے رہ گیا. جو لوگ 2001 2013 کے زمانے میں تھے, اس زمانے میں یہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہے اس کو انڈسٹری بنا دیا گیا. مرحوم عامر لیاقت ایک سینٹرل فگر بن گئے کئی سالوں تک, جو رمضان ٹی وی کلچر ہے اس کے. اور انٹرٹینمنٹ اور مذہب کو اب ہم نے مکس کر کے رکھ دیا. ایک ہائبرڈ فارمیٹ, یہ جو ہائبرڈ کا لفظ ہے بڑا مزیدار لفظ ہے, پاکستان میں اس کو کئی دفعہ کئی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب
ایک پاکستان کے اندر ایک میڈیا جانرا بن گیا ہے، ایک ہائبرڈ کلچر جس کے اندر مذہب بھی ہو، انٹرٹینمنٹ بھی ہو، آج کل تو بہت کچھ ہوتا ہے رمضان کے اندر، اس تمام کا مکس بنا کے ہم نے ایک ہائبرڈ کلچر بن گیا ہے۔ ٹی وی پہ گیم شوز چلتے ہیں، گاڑیاں، سونا، بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں، اور رمضان کے اندر اب ایک ریٹنگ بیٹل چلتا ہے ہمارے ٹی وی کے اوپر۔ رات کی اکانومی بن گئی ہے، یعنی لوگ سارا دن آرام کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اور پھر رات کو نمودار ہوتے ہیں افطار کے بعد تھکے ہوئے، اور پھر پوری رات جو ہے وہ سڑکوں پہ پھرتے ہیں، پوری رات کھانا پینا چلتا ہے۔ ایک طرح سے تو اچھی بات ہے کہ ہوٹلوں کا کام چلتا ہے، دوسری طرف جو بری بات ہے وہ یہ کہ ملک کا جو اکانومی کا پہیہ ہے وہ بالکل جام ہو جاتا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ بہت سے مسلمان جو ہیں دنیا میں ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پہ رمضان میں چھٹی نہیں ہوتی، لوگ اپنے ٹائم سے کام کرتے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ فنومنا جس پہ ہمیں لگا کہ بات ضرور کرنی چاہیے، ہم جب رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ویک ہو گئے، آج کل حالانکہ اے سی بھی ہوتا ہے گاڑی میں، دفتروں میں، اور ہم کام کے اندر جو ہماری ایفیشنسی وہ عادی ہو جاتی ہے، مگر یہ بھی آبزرو کیا گیا کہ انٹرمیٹنگ فاسٹنگ جو 12-14 گھنٹے کی فاسٹنگ ہے وہ سارا سال لوگ کر رہے ہوتے ہیں، دفتروں میں بھی جاتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں البتہ یہ جو فاسٹنگ ہے یہ ہم سے نہیں ہوتی، اور ہمیں جو ہے وہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہر جو ہے وہ 12-1 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں اور 3 بجے کام بند ہو جاتا ہے۔ جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس کہانی کے اندر، ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ سن 1857 یعنی جنگ آزادی کے بعد یہ جو ہوڈنگ کا کلچر ہے یہ نمودار ہونا شروع ہو گیا، یہ جو مورل پولیسنگ ہے، یہ جو ٹھیکیداری ہے مذہب کی اور موریلٹی کی، یہ سٹارٹ ہو گئی ہمارے خطے کے اندر۔ یہ جو ہوڈنگ کا کلچر ہے یہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر ہے۔ آپ کھجور کی قیمتیں دیکھ لیں، آپ رمضان کے اندر یہ جو چنے کی قیمتیں ہیں اور جو اشیاء ملتی ہیں رمضان میں ان کی قیمتیں دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے رویوں کی شدت میں کتنا زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس چیز کو ہم نے مذہبی تہوار سے سیزن بنا کے رکھ دیا ہے، اس کے اندر یہ جو مذہبی عنصر ہے وہ ہم نے بالکل نکال دیا اور ایک مونیٹائزڈ مہینہ ہم گزارتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو ختم کریں، ہم 3 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کرتے ہیں۔ یہ جو عبادت تو ہوتی ہے یہ ایک بڑی پرسنل سی چیز ہے، اور ہم اس کے بارے میں کسی کو نہ کہہ سکتے ہیں نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ البتہ 3 باتیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ افطار سے پہلے اس رمضان 1 گھنٹے کے لیے یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو ٹی وی ہے، یہ جو آپ کے فون کا استعمال ہے، اس کو نہ کریں۔ ایک اور چیز ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹ چیریٹی آپ کرتے ہیں، آپ چاہے زکوٰۃ دیں، چاہے آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، اس کی 1 ہفتہ صرف پوسٹ نہ لگائیں، اچھا نہیں لگتا۔ 1 دن سادہ افطار کر کے دیکھیں، پانی سے افطار کر کے دیکھیں، جو بھی گھر میں پکا ہوا ہے، دال سبزی جو بھی آپ کے گھر میں پکتا ہے اس سے افطار کر کے دیکھیں، بھوک کو برداشت کر کے دیکھیں، جو دسترخوان کا وسیع ہونا ہے اس سے 1 دن کے لیے گریز کر کے دیکھیں، اپنے آپ کو سچویشن میں ڈال کے دیکھیں جس سچویشن میں پچھلے 1400 سال سے مسلمان رمضان گزارتے تھے۔ یہ جو مقصد ہے روزے رکھنے کا وہ آپ کو بھوکا رکھنا نہیں ہے، مگر روزے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی دولت کا، اپنی طاقت کا، اپنی دریا دلی کا اوپنلی مظاہرہ کرتے پھریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جب بھوک لگے تو وہ برداشت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو احساس ہو کہ دنیا کے اندر بھوک کتنی زیادہ تکلیف دیتی ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اس مہینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کمیونٹی ساتھ مل کے اس مہینے کو گزارے اور ملک کا نظام بھی چلتا رہے، لوگوں کا بھی نظام چلتا رہے۔ اگر یہ 3 چھوٹی چھوٹی ریکویسٹ آپ نے کرنی تو شاید اگلے رمضان کے اندر جس شدت میں اضافہ وہ عبادت کی شدت ہو اور رویے کی شدت نہ ہو۔ بہت شکریہ۔